میرا نام ناظم الدین ناظم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ۔ میرے آج کے پروگرام میں جو صاحب مہمان ہیں ان کا تعلق الیکٹرانکس انجینئرنگ سے ہے۔ انگلینڈ سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں آ گئے۔ ایسا کیوں کیا یہ ان سے معلوم کریں گے۔ یہ کویت میں بھی رہے، کینیڈا آنے کے بعد ملازمت بھی کی، بزنس بھی کیا، اور اس سے زیادہ یہ سیاست میں بھی بہت سرگرم ہے۔ ان کا نام اشفاق خان ہے۔ انہیں میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم اشفاق صاحب۔ وعلیکم السلام، اور کینیڈا ون کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں سیاست میں تو آپ بڑے سرگرم ہیں، کیا یہ ورثے میں پاکستان سے لے کر آئے ہیں آپ؟ وہاں پر بھی سیاست میں تھے؟ بالکل، وہاں پر ہمارا جو کالج ہے گارڈن کالج بہت مشہور ہے، بہت مشہور کالج تھا، اور وہاں پر ہمارے دو بڑے مشہور لیڈر ہیں شیخ رشید اور پرویز رشید، وہ میرے بیچ میٹ تھے۔ اچھا، وہ آپ کے بیچ میٹ تھے؟ جی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کہیں نہ کہیں سیاست کے وہ جراثیم تھے تو وہ یہاں پر آ گئے۔ چلیے اس کے اوپر بات کریں گے بعد میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ تو آپ نے بتا دیا گارڈن کالج میں پڑھا، کس سن کا ذکر ہے یہ؟ میں نے اصل وہاں پہ 1969 میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس وقت جب کیا سبجیکٹ تھے آپ کے؟ میری پری انجینئرنگ تھا میرا سبجیکٹ، اور میں اس میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا، اور اس میں 1969 پھر 1973 پہ میں وہاں سے مطلب آپ نے پھر بی ایس سی کیا؟ وہاں سے بی ایس سی کرنے کے بعد آپ نے پھر کہاں پر داخلہ لیا؟ میں بی ایس سی کے دوران ہی جب میں کر رہا تھا، اصل میرے ایم تھا الیکٹرانکس کی انجینئرنگ کرنے کا، تو اس وقت چونکہ میرے اتنے اچھے مارکس ایف ایس سی میں نہیں آئے تو پھر میں نے انجینئرنگ کی۔ ان دا مین ٹائم میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا الیکٹرانک کے لیے باہر، تو میں نے لنڈن یو کے اپلائی کیا، مختلف اسکولز کالجز وغیرہ میں ان کو جو کورسز وغیرہ دیکھے، تو مجھے پھر ایک اسکول کالج سے آفر آئی اس کی ایڈمیشن کی، انجینئرنگ الیکٹرانک انجینئرنگ کی، وہ ڈپلوما تھا، تو میں نے ایچ این ڈی وہاں سے کیا۔ وہ ایچ این ڈی جو ڈپلوما کورس تھا وہ 9 مہینے کا کورس جو تھا وہ 6 مہینے پڑھاتے تھے، اس لائک اے ویری ہارڈ کورس تھا، وہ بہت مشکل کورس تھا، وہ آپ نے 6 مہینے پڑھنا ہی پڑھنا تھا، یو ہیو ٹو سکسیسفل۔ اس کے بعد پھر میں نے ڈگری کی وہاں سے۔ اچھا، تو یوں کہیے کہ آپ نے یہاں پر آپ کو داخلے کا امکان نہیں تھا تو آپ وہاں انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے جا کے الیکٹرانکس میں پہلے ڈپلوما کیا، اس کے بعد ڈگری۔ چلیں اس سے پہلے کہ ہم وہاں کی بات کریں انگلینڈ کی، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر گارڈن کالج کا نام بہت مشہور ہے سیاست کے حوالے سے طلبہ کی، اور اس کے علاوہ یہاں کے ایک نام بھی ہے پورے پاکستان میں اس کالج کا۔ تو یہ بتائیں یہاں پر آپ کن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے؟ دیکھیے وہاں پر تو سیاست تو میں تو سب حصہ لے ہی رہے تھے، تو اس کے علاوہ میں جو تھا وہاں پر اصل میں میتھمیٹکس ایسوسیشن کا وہاں پر میں چیف ایڈوائزر تھا۔ یہ کیا تھی؟ اصل میں وہاں پر میتھ ایسوسیشن تھی، تو ہم نے میتھمیٹکس کے جو پڑھتے تھے، ہم جو چونکہ پری انجینئرنگ کر رہے تھے تو میتھ تھا، تو میتھ کو جو تھا ایک میتھ اے اور میتھ ڈبل میتھ پڑھتے ہیں وہ، تو مطلب کہ اس میں مطلب وہ ایک میتھ 2 دفعہ مطلب کہ 2 ہوتے اے اور بی، تو اس کو میں اس کو انہوں نے مجھے چیف ایڈوائزر بنایا۔ اور ایسوسیشن ہوتی ہے وہ، آپ تو اسٹوڈنٹ تھے ایڈوائزر کے پاس؟ نہیں، وہ اصل میں ایسوسیشن اسٹوڈنٹ کی تھی وہ۔ اچھا، اسٹوڈنٹ کی اسٹوڈنٹ کا وہ کلا تھا، اسٹوڈنٹ تھی وہاں پر، اسٹوڈنٹ کا تھا۔ میں اس پہ میرا جو دوست تھا وہ پریزیڈنٹ تھا ایسوسیشن کا، اور میں انہوں میں چیف ایڈوائزر تھا۔ اس کے علاوہ میں ڈرامے میں میں آڈیشن دینے گیا، لیکن وہاں میں فیل ہو گیا۔ وہ اس لیے پتہ نہیں مجھے، پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت اچھے فنکار سے محروم رہ گیا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ چلیے اس کے علاوہ اور کیا آپ کی سرگرمیاں تھیں وہاں پر؟ اس کے علاوہ جو تھا میں وہاں جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے لوکل گھر میں جو ہمارا گھر جو ریزیڈنس تھا وہاں پر ہمارے جہاں پر رہتے تھے ہم لوگ، وہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے اپنی ایک وہ بنائی تھی ینگ ایسوسیشن۔ اس ینگ ایسوسیشن میں جو تھا میں جو تھا وہ سیکرٹری جنرل تھا، میرا دوست پریزیڈنٹ تھا۔ ہمارا یہ ایم تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں ینگ لڑکے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم شام کو ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی شروع کریں، مطلب کوئی گیم کی جائے، تو بیڈمنٹن، ٹینس، کرکٹ اور فٹ بال کو ہم انٹروڈیوس کروایا تھا وہاں پر۔ اچھا، وہاں پر وہ آپ اسلام آباد میں۔ آپ کے گارڈن کالج کے متعلق سنا ہے کہ وہاں پر ایک ہاؤس آف
کامن ہوتا تھا جی وہ کیا تھا اس کے متعلق؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ شاید سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر ہاؤس آف کامن بالکل برٹش طرز کے اوپر ایک وہ وہاں پر وہ کام ہوتا تھا جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہوتا تھا, لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہوتا. باقی تمام لوگ جو وہاں پر تھے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بیٹھ کے اس کو سنتے تھے, اور وہ ان کا بھی رائٹ تھا کہ وہ پوائنٹ آف آبجیکشن پوائنٹ آف انفارمیشن پہ بات کر سکتے ہیں. اگر وہ مطلب وہ بات کرتے تھے, بالکل بات کر سکتے تھے وہ. تو اس میں آپ حصہ لیتے تھے؟ بالکل, میں نے اس میں حصہ لیا اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا تھا. وہ اصل میں فرائیڈے کو ہوتا تھا یہ پروگرام, کیونکہ ہاف ڈے ہوتا تھا فرائیڈے کو. تو ہمارے جو خواجہ مسعود پرنسپل تھے انہوں نے یہ ارینج کیا ہوا تھا تاکہ سب لوگوں کو ڈیسنٹ طریقے سے پالیٹکس سکھائی جائے کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے, مار دھاڑ نہیں ہوتی پالیٹکس میں تمیز بھی سکھائی جاتی ہے. کون کون لوگ ہوتے تھے آپ کے لیڈر آف اپوزیشن؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس میں شیخ رشید اور پرویز رشید تھے. پرویز رشید جو جی مسلم لیگ میں تھے, یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اس کے بعد یہ وہاں پر آئے. اچھا, یہ دونوں وہاں پر بھی اسی طریقے سے وہاں پر بھی آپس بالکل آمنے سامنے رہے فرام ویری فرسٹ ایئر سے 4th ایئر تک. بڑی ہیلدی یہ مطلب یہ ایکسرسائز آپ کے پرنسپل نے رکھی ہوئی تھی. جی بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. اچھا, یہ یہاں پر آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ BSc میں جب پاس ہو گئے, انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملا تو آپ پھر انگلینڈ آ گئے اور آپ نے وہاں پر ڈگری کی. انگلینڈ میں وقت آپ کا کیسا گزرا؟ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ تھا میں, اور وہاں پر ہمارے تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا, مطلب کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اتفاق سے ہمارے کچھ ایسے تھے جو ہمارے محلے میں رہتے تھے اور پھر وہ انگلینڈ چلے گئے تھے. انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی, ہم وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں مطلب جسم کے ہمت بنانے والی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر جا کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ آگے کوئی جانتا نہیں ہے. اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ ہم نے کہا واپس چلے جاتے. اچھا, ہاں, لیکن پھر کچھ ہم نے کچھ ہماری قسمت انجینئرنگ کرنی تھی میں نے, اس کے علاوہ پھر ہمیں جو تھا وہاں پڑھائی کمپلیٹ کرنی تھی. پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا کہ میں اور میرا کزن ہم اکٹھے گئے تھے دونوں. تو میں نے اور رضا احمد خان جو میرا کزن تھا, ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے واپس ہی جائیں گے اور پڑھ کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہم پڑھنے آئے ہوئے یہاں پر. تو آپ نے ہمت کی اور اسی لیے آپ نے ڈپلوما سے سوچا کہ کافی نہیں ہے ڈگری کیا جائے. پھر میں نے جب ہم ڈپلوما کر لیا ہم دونوں نے, تو ہم ڈیسائیڈ کیا کہ ڈپلوما تو ہم پاکستان جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے ڈپلوما کر کے آئے یہ لوگ. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ کیوں نہ ہم انجینئرنگ کریں, ڈگری کریں. تو پھر ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. تو ہم نے 2-3-4 یونیورسٹی سے آفر آئی کہ آپ کو ہم 1 سال کی ایگزمپشن دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے آلریڈی ڈپلوما کیا ہوا ہے. تو پھر جب اس یونیورسٹی میں پھر ہم چلے گئے. تو یہ اخراجات کون برداشت کرتا تھا؟ آپ نے وہاں تو سنا ہے کہ ہم مطلب وہی دور ہمارا بھی تھا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر جائیں اور وہ کریں. یہ کیسے آپ نے سوچا وہاں پر جانے کے متعلق, اور وہاں کے اخراجات آپ کے ذہن میں نہیں تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں میرے مرحوم بھائی جو ہیں ان کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. ان لوگوں نے میری ہیلپ کی وہاں تک پہنچانے میں. اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہم پڑھائی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم جاب بھی کرتے تھے. اچھا, وہاں پر جاب بھی کرتے تھے. اس جاب کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں کامیابی دی اور محنت کی. اس کے ہم وہاں پر اچھا پڑھنے کے بعد جب ڈگری آپ کو مل گئی تو آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ انگلینڈ تو بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے, خوبصورت لوگ ہیں, تو کیوں نہ یہیں پر ہی رکا جائے. میں پورے 5 سال رہا انگلینڈ میں اور وہاں پہ رکنے کی بڑی کوشش کی, لیکن اصل میں کوئی پراپر گائیڈنس نہیں تھی میرے پاس, کیونکہ کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر آپ 5 سال وہاں پہ رہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے, پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. تو ان دا مین ٹائم میں نے اپنے بھائی سے بات کی, وہ کہنے کہ آپ یہاں کویت آ جائیں, تو آپ کو کویت ہم جاب مل. بھائی آپ کے اس وقت کویت میں؟ میرے بھائی کویت میں تھے. اچھا, تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کویت آ جائیں. تو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے کویت چلے گئے 5 سال میں انگلینڈ سے کویت چلا گیا. وہاں کیا آپ نے کیا وہاں پر؟ پھر میں نے بیسکلی الیکٹرانک انجینئرنگ کی ہوئی تھی, الیکٹریکل الیکٹرانک انجینئرنگ, اور میری اسپیشلائز جو تھی الیکٹرانکس میں تھی. اس زمانے میں الیکٹرانکس کی ڈیمانڈ بڑی تھی اور اس وقت تک کمپیوٹر جو تھا وہ ابھی جو تھا مارکیٹ میں آ رہا تھا, انٹروڈیوس ہو رہا تھا. کون سا سن کی ذکر ہے؟ میں یہ بات کروں 1980 کی. 1980. اچھا, اس وقت بہت ہی ابتدائی مرحلے میں تھا کمپیوٹر, بہت ابتدائی مرحلے میں تھا. کمپیوٹر آ گیا تھا لیکن اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس. تو میں پھر جب کویت آیا تو پھر اپلائی کر رہا تھا, تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ IT میں کیوں نہیں چلے جاتے.
تو وہیں پر ہی کویت میں مشورہ دیا انہوں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میں آپ کو انٹرویو کروا دیتا ہوں وہاں پر, تو آپ جو ہے وہاں پہ چلے جائیں. پھر جب میرا انٹرویو ہو گیا سب کچھ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جو ہے یہاں سے ہم آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے 2 مہینے کی ٹریننگ کے لیے بیلجیم بھیجا. تو آپ وہاں سے بیلجیم ان کے اخراجات پہ گئے. لیکن آپ تو الیکٹرانکس کے مطلب ڈگری تھی, انہوں نے آپ کو آئی ٹی میں کیسے لے لیا؟ اصل میں انہوں نے مجھے ایز اے ہارڈ ویئر انجینئر لیا, اور ہارڈ ویئر انجینئر بیسکلی سارا الیکٹرانک پہ بیس کرتا تھا اس. اچھا, تو اس لیے وہ جی اس لیے میری بیس جو گراؤنڈ تھی میری الیکٹرانک انجینئر تھی, اور آئی ٹی کے اندر جس جاب فیلڈ کے مجھے لیا گیا وہ ایز اے ہارڈ ویئر انجینئر کے طور پہ وہاں پر میں نے جاب لی تھی. اچھا, تو آپ بیلجیم کتنی مدت رہے؟ میں 2 مہینے رہا بیلجیم میں, کیونکہ کمپنی کے سارے اخراجات پہ رہا. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی مجھے وہ گاہے بگائے جو تھے ٹریننگ کے لیے بھیجتے رہتے تھے تاکہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے لیے. اچھا, وہ بھیجتے رہتے تھے آپ کو. تو کویت میں آپ کتنی مدت رہے تھے؟ میں کویت میں 14 سال رہا ہوں, اور اس میں 14 سال جی. اس دوران جب جنگ بھی ہوئی تھی عراق, جنگ جو ہے جو تھا وہ عراق کی اور کویت کے ساتھ. جی عراق نے قبضہ کیا تھا کویت پہ, میں وہیں تھا. بلکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عراق کویت میں آ گیا. میں صبح کو جاب پہ جا رہا تھا, وہاں جا کے آفس میں جا کے پتہ چلا کہ عراق نے قبضہ کر لیا. اچھا, وہاں آفس میں آپ کو معلوم ہوا؟ جی, وہ بھی اس لیے پتہ چلا کہ وہاں باہر ایک محل کے پاس دھماکہ ہوا. ہمارا جو آفس تھا وہ شیخ جابر جو تھا وہاں کا, اس کے محل کے پاس ہمارا آفس تھا. تو جب دھماکہ ہوا وہاں پر تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہاں پر عراق نے قبضہ کر لیا. تو آپ پھر اس پوری جنگ کے دوران وہیں رہے؟ میں جنگ ہم نے چھوڑ دیا. پھر اس کو ہم نے اینڈ آف اگست میں جا کر کویت کو چھوڑ دیا, اور پھر ہم بائی روڈ جو تھے وہاں سے پاکستان گئے. بائی روڈ؟ جی. اچھا, بڑا کام. تقریباً 10,000 کلومیٹر کی ڈرائیو کی ہے وہاں سے کویت سے پاکستان. تو یہ تو بالکل ایک مختلف تجربہ تھا. بالکل, یہ ایسا تجربہ تھا جو کہ اب زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے گائے بگائے ہم عمرے کے لیے جاتے رہتے تھے بائی روڈ, لیکن وہ ڈفرینٹ تھا. یہ تو ایک خوفزدگی کا سفر تھا جس کو ہم نے کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر ٹرکی میں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا. جو پاکستان ایمبیسیز تھیں انہوں نے ہر بارڈر پر اپنے جو تھے ریپریزنٹیو بٹھائے ہوئے تھے جو ہیلپ کر رہے تھے ہم پاکستانیوں کی. اچھا, تو پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا. اس زمانے میں غلام مصطفیٰ جو پرائم منسٹر تھے, جی جی, تو انہوں نے نگراں پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا اور ہمارے تمام کی بڑی ہیلپ کی. ایون انہوں نے انڈینز کی بھی مدد کی جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. اچھا اشفاق صاحب, آپ کویت سے پھر پاکستان آ گئے. وہاں پر پھر آپ نے یہ کینیڈا آنے کے بارے میں کب سوچا؟ کینیڈا آنے کے بارے میں اس لیے سوچنا پڑا کہ جب پاکستان آئے ہم لوگ تو پاکستان مطلب سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے وہاں پر, کیونکہ میں نے 1974 سے پاکستان چھوڑا ہوا تھا, اور میں واپس گیا تھا 90 میں پاکستان گیا. میں واپس مطلب ایک قسم کے رہنے, تو میں بالکل ایسا تھا. شادی ہو چکی تھی آپ؟ شادی تھی, میرے 3 بچے بھی تھے ماشاءاللہ. تو وہ میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے, ہم سب وہاں گئے. تو پھر ہمارے جو تھا وہ سیٹل ہونا بڑا مشکل ہو رہا تھا. ان دا مین ٹائم کویت آزاد ہو گیا, تو میں نے اپنی کمپنی کو دوبارہ کنٹیکٹ کیا, تو انہوں نے مجھے ریکال کر لیا, دوبارہ وہاں چلا گیا. لیکن جب وہاں جا کے دیکھا ہم نے یہ حالات جو تھے وہاں کے, کہ سب جو لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کینیڈا جانے کی, یہ ہے وہ, تو پھر میں نے بھی اپلائی کیا. تو جب میں نے اپلائی کرنے کے بعد ایز اے پروفیشنل اپلائی کیا تو مجھے جو ہے جاب میں آ کے مجھے امیگریشن مل گئی. اور میری امیگریشن بڑی فاسٹ ہوئی, میں بڑی سرپرائز. میں نے جون میں اپلائی کیا, دسمبر میں میرا ویزا آ گیا. آپ کا. اور یہاں پر آپ کس سن میں؟ 1996 میں یہاں پر مئی میں لینڈ کیا میں یہاں. اچھا, اس وقت بڑی تیزی سے وہ جو ہے وہ پروسیس ہوا کرتا تھا امیگریشن کا, اور یہ بلا رہے تھے. تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہاں آ کے کوئی آپ کو مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی اس بارے میں آپ کو پتا تھا؟ میں اصل میں اس کو ایسے سمجھتا تھا کہ جس طرح یہ بالکل جیسا میں انگلینڈ میں رہ چکا ہوں تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. لیکن جب میں یہاں آیا ہوں میں نے اس کے بالکل اس کو الٹ پایا ہے کہ وہاں کا جو رہن سہن ڈفرینٹ ہے, اور وہاں کا جو ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے, یہاں ڈفرینٹ ہے, اور لاز ڈفرینٹ ہے, سب کچھ ہر چیز ڈفرینٹ میں نے یہاں پائی. کیا فرق تھا مطلب بنیادی طور پہ یہاں؟ اب تو آپ رہ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سب ہیں, تو وہاں میں آپ اور یہاں میں آپ کیا, آپ اگر کمپیئر کریں تو کیا فرق؟ مطلب مختلف قسم کے جو رولز ریگولیشن ہیں رہنے کے وہ ڈفرینٹ ہیں یہاں پر. میں سوچ رہا تھا جس طرح وہاں پر ہیں, کیونکہ یہاں کی جو رولر ہے وہ ملکہ ہے, تو وہی رول ریگولیشن کے لیکن ڈفرینٹ ہے بالکل یہاں. اچھا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے یہاں پر. تو لیکن مشکلات یہ آئیں. یہ اچھا لگتا ہے یا وہ آپ کو؟ مجھے وہی اچھا لگتا ہے. آپ کو وہی اچھا لگتا ہے؟ چلے, یہ آپ نے بڑی سچائی سے بات کہی ہے. چلیے ٹھیک ہے.
بہرحال وہ ان کا ایک اپنا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہاں آنے کے بعد کینیڈا، کیونکہ انٹرویو لیتے ہوئے تو نہیں بتاتے کہ آپ کو کیا پریشانیاں ہوں گی اور یہ سب کچھ، یہ ایک مطلب وہ بالکل چھپا جاتے ہیں یہ سب، وہ اچھی تصویر بتاتے ہیں. یہاں کے کیا مسائل ہوئے آپ کو؟ شروع میں ظاہری بات ہے جاب کا پرابلم تھی. اصل میں اس سے پہلے کہ میں آپ اس سے بات کریں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 1990 سے اور اس کے بعد کمپیوٹر فیلڈ میں، الیکٹرانک فیلڈ میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی. بالکل آ رہی تھی، بہت تیز تبدیلی آ رہی تھی. اور اس کے اندر جب 93 میں، چونکہ میں آلریڈی اپنے اسی پروڈکٹ پہ کام کرتا رہا جس پہ میں شامل ہو چکے تھے آپ، ہاں، لیکن اس میں اس پروڈکٹ پہ کام کرتا رہا. آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ اپڈیٹ مائی سیلف، میں اپڈیٹ نہیں ہو سکا. جب میں یہاں آیا تو تھوڑا سا میں بیہائنڈ ہو گیا اپنی اس آئی ٹی ٹیکنالوجی سے جو یہاں پر چل رہی تھی. اچھا. تو خیر ان دا مین ٹائم میں نے سوچا کیوں نہ چلو بزنس کیا جائے، لیکن بزنس میں فیل ہو گیا. پھر میں نے اپنی جاب دوبارہ جوائن کی. پھر میں جاب کیسے ملی آپ کو؟ جاب پھر میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا. میں نے اپڈیٹ کیا، کورسز کیے یہاں پر. کورسز کرنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد پھر میں نے جاب ڈھونڈی. پھر جاب مجھے مل گئی یہاں پر ایچ پی میں. پھر میں نے ایچ پی کو جوائن کیا. ایچ پی کو. ہاں. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمارے جو نئے آنے والے جو پاکستانی ہیں، وہ آنے کے بعد اپنے آپ کو، ان کو کس طریقے سے اس ملک کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ پہلے تو ان کو آنے سے پہلے اگر اچھا یہ کہ سسٹم کو، یہاں آ کر سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اب جس فیلڈ میں آ رہے ہیں آپ کے پاس پوری نالج ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے یہاں پر. اور اب تو ظاہر بات ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اتنی فیسلٹیز آپ کو مل گئی ہیں. ہم جس زمانے میں آتے تو انٹرنیٹ نہیں تھا یہاں پر. انٹرنیٹ آ رہا تھا اس زمانے میں، آ رہا تھا. بالکل میں بتا رہا ہوں، اس سے وہ جو ہے الیکٹرانک کی مطلب ایک قسم کی ترقی ہو رہی تھی اس وقت. تو اب الیکٹرانک آ رہا. اب الیکٹرانک کا زمانہ ہے، لوگ انٹرنیٹ ہے، لوگ سب انفارمیشن پوری لے کے آتے ہیں. اور اچھا ہے کہ آپ پوری انفارمیشن لے کر وہاں سے آئیں تاکہ آپ کو یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اور میں ہم تمام لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہیں آپ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو پلیز ڈسکریج نہ کریں. کوئی بھی ان کو ہمت دلائیں، یہاں پر ان کی ہمت بنائیں. اور جب لوگ آ جاتے ہیں ان کی ہمت بنانا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ آئیں پوری انفارمیشن کے ساتھ آئیں اور پورا اپنا جو آئیڈیاز جتنے کلیئر ہونے چاہیے، ویژن کلیئر ہونا چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے یہاں آ کر. جب وہ وہاں اب تو خیر بہت ساری آسانیاں ہیں اشفاق بھائی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے، آپ بہت کچھ آپ کو اس سے معلومات مل جاتی ہیں کہ کہاں جانا ہے. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں میرے علم میں کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ گورنمنٹ یہاں کیا کیا سہولتیں دیتی ہے. وہ بالکل یہاں کی گورنمنٹ سہولتیں بھی دیتی ہے. پھر آپ کے پاس آپ کو کورسز وغیرہ کا، آپ مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں میں نے سنا ہے کہ جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی، باقاعدہ فنڈنگ کے سلسلے میں آپ کی مدد کرتی ہیں تاکہ آپ نے کورسز وغیرہ کرنے تو آپ کو پیسے دلوا دیتی ہیں وہ. اچھا، تو آپ نے جس کمپنی کو جوائن کیا تھا پہلی، وہ کیا وہ کون سی تھی؟ وہ تھی، میں نے کمپیوٹر، اس کو وینگ کمپیوٹر سے تھا میرا اصل میں. بے شک کویت کمپیوٹر سروسز تھی جس میں ان کے پاس وینگ کمپیوٹر تھا. وینگ کمپیوٹر آئی بی ایم کمپیٹیبل تھا. اور ڈاکٹر وینگ تھے جنہوں نے اصل میں بیسکلی وہ آئی بی ایم میں کام کرتے تھے. انہوں نے وہاں سے اپنی میں نے ساری سروسز لینے کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کھولی ڈاکٹر وینگ کمپیوٹر کے نام سے. اب تو خیر وہ نہیں، اب تو ختم ہو گئی کمپنی وہ. اچھا جی. تو اس کے بعد آپ مسلسل پھر جاب کرتے رہے؟ جی. اچھا، جب آپ نے جاب شروع کر دی، ظاہر ہے کہ 9 to 5 جاب، اب شام کا وقت آپ کس طریقے سے آپ نے گزارتے ہیں آپ؟ میں ایک چیز بتا دوں، آئی ٹی کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ شام کو بھی اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی میں اسٹینڈ بائی ہوتا تھا، لیکن شام کو میں اپنے بچوں کے ساتھ مطلب کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اپنے دو دوست یار ہیں ان کے ساتھ چلے گئے. کبھی ویکینڈ پر نارملی ہوتا تھا. وہاں پر تو زیادہ چیزیں دیکھنے کی نہیں، یہاں پر تو زیادہ آپ سی سائڈ پہ چلے گئے، وہاں پر ویکینڈ گزارا وہاں پر سائڈ پہ جا کر اور لوگوں دوستوں کے ساتھ. اور یہ ہماری تفریح ہوتی تھی وہاں پر. نہیں، یہاں آنے کے بعد آپ نے کس طریقے سے اپنے وقت کو یہاں پر کیا؟ یہاں پر جو میں آیا تو میں نے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے بزنس شروع کیا تھا، اس میں بہت بزی رہا. پھر اس کے بعد جب میں نے پڑھائی شروع کر دی اس میں، پھر اس کے علاوہ میں یہاں کی جو ہے لوکل ایک پالیٹکس میں اس میں بھی انوالو ہوا.
اچھا آپ اس میں یہاں کی پولیٹکس پارٹی کے لیے میں لبرل پارٹی کو جوائن کیا میں نے یہاں پر, اور میں اس میں بیسکلی کیرولن پیرش کے آفس میں وہاں سے کام شروع کیا میں نے. کیرولن پیرش جو ممبر آف پارلیمنٹ, آج کل وہ کونسلر ہیں. ہاں, تو شی از ویری گڈ ایم پی, شی واز ویری گڈ ایم پی, اور شی ہیلپ الاٹ آور پیپل آلسو. بالکل, یہ کہ بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کے اشفاق بھائی یہ کہ کہاں ایم پی اور ایک دم کونسلر بن کے وہ کام کر رہی, مطلب یہاں یہ نہیں دیکھتے کہ پوزیشن کیا ہے, یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کام ہم نے پبلک کے لیے کرنا ہے. جی, پبلک کے لیے ان کو, اور بہت اچھی, مطلب شی از ویری ہیلپ فل, اور بہت اچھی کوآپریٹو ہے ہمارے, اور بہت کوآپریٹو ہے. جی, تو پھر اس کے بعد پھر میں نے جو سیاست میں اس کے علاوہ جو تھے اپنے عمر غبرہ کے لیے نامینیشن الیکشن کے لیے کام کیا, پھر اقرا خالد کے لیے, اپنے شفقت علی کے لیے بھی ان کی بھی نامینیشن کے لیے کام کرتے رہے. خیر وہ بدقسمتی سے وہ نامینیشن نہیں ہو سکی شفقت علی کی, تو چونکہ وہ انہوں نے اپوائنٹ کر دیا وہاں پر لبرل پارٹی. جی, تو آپ لوگوں نے شور نہیں مچایا جا کے وہ لبرل پارٹی کو نہیں کہا؟ ان کو کہا گیا, سب کچھ کہا گیا, لیکن سنوائی نہیں ہوئی اس کی. اچھا, وہ سنوائی نہیں ہوئی. وہ اصل میں جو کیتھرین وین کا جو سارا جو تھا وہ ان کے ساتھ گروپ تھا, اس لیے وہ نہیں ہو, مطلب انہوں نے اپروچ کیا, سب کچھ کیا, لیکن سنوائی یہاں بالکل نہیں ہوئی ہماری. اچھا, لیکن آپ نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرا لیا. ہم نے بالکل پروٹیسٹ رجسٹر کروایا, اور جو ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں جتنے دوسرے ایم پیز ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا, یہ ہوئی ہے. جی, ایک اور بھی تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, پولیس آپ کو پکڑ کے لے گئی تھی, یہ مجھے کسی نے بتایا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ یہ کیرولن پیرش کے زمانے میں تھا. اس نے شکایت کی تھی کہ جو میرے جو بورڈ ہیں, وہ جو سائن بورڈ ہے, وہ اکھاڑ لیتے ہیں لوگ. کوئی اکھاڑ رہا ہے, اکھاڑ لیتے ہیں. تو اتفاق سے ایک جگہ وہ ہمارے جو سائن تھے وہ خراب تھے, رات کے 11 بج رہے تھے, وہ کسی نے گرایا ہوا تھا. تو میں نے اور میرے دوست شفقت علی, ہم دونوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ہم جو ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی روک کے اترنے لگے تو پولیس پیچھے سے آ گئی, اس نے ہمیں پکڑ لیا. اس نے کہا بھی تم کیا کر رہے, تم اکھاڑ ہو, ہمیں شکایت ملی اس کی. ہم نے کہا بھی ہم تو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا, تو انہوں نے پولیس والوں نے پھر ہم اس کو ٹیلی فون کروایا وہاں سے کیرولن پیرش کو. اس نے کہا یہ ہمارے اپنے ہاتھ بھی, ان کو چھوڑ دو پلیز. تو اس طرح ہماری جان بخشی ہوئی, نہیں تو ہمیں انہوں نے پولیس اسٹیشن لے جانا تھا. انہوں نے لے جانا. جی, چلیے بچت ہو گئی آپ کی. اب آپ کیسا دیکھتے ہیں جو سیاست کا جو منظرنامہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے لبرل کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب کہنا تو بہت قبل وقت ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ پہ جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں جو لبرل پارٹی تھی وہ 27 اور 23 کے پوائنٹس پہ تھی, اور جو پی سی تھی بہت اہیڈ تھی. اور جب الیکشن کا قریب آیا تو لبرل پارٹی جو اس کو سپرسیڈ کر گئی اور الیکشن جیت گئی. تو ابھی کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا ہوگا, لیکن ابھی جو حالات جو دکھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پی سی جو ہے وہ بیہائنڈ ہے, اور لبرل پارٹی جو ہے وہ, اور پی سی جو ہے وہ اہیڈ پر ہے. پی سی اہیڈ ہے, اور ابھی وہ جو ہے لبرل تھوڑا سا پیچھے ہے. جی, لیکن یہاں پر فوری طور کے اوپر بدل جاتا ہے منظرنامہ کسی ایک چھوٹے سے واقعے سے. بالکل, ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہو رہے ہیں, لیکن اس میں جیسے وہ مطلب وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے آپ کو لبرل پارٹی, لیکن دیکھیں اب انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو ٹائم چینج ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں پر اپنے حلقے میں ایم پی کے لیے کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کس پوزیشن پہ کرتے ہیں؟ میرے جو رائڈنگ ہے وہ مسز آگا مالٹن ہے, اور نودیپ بینس آنریبل منسٹر جو ہیں وہ انوویشن سائنس اینڈ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے ہیں, اور ان کے لیے ان کی جو رائڈنگ ہے ایف ایل اے جو ہے مطلب لبرل پارٹی کی, اس میں آرگنائزیشن چیئر ہوں. میں اس کے اندر کیا ہے آرگنائزیشن چیئر. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں ہوں. تو یہ اصل میں یہ جو عہدہ ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اس میں, آرگنائز کرنا ہوتا ہے مسلم ایونٹس وغیرہ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ سیکرٹری کے بعد کا عہدہ جو یہ ہوتا ہے اس میں. تو اس میں یہ مجھے بہت بڑا آنر دیا ہے, اس میں آنر ملا مجھے کہ میں وہاں پر سلیکشن کو جیتا ہوں وہاں پر. اچھا, بس آخر میں آپ یہ میں ایک سوال چاہوں گا کہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہاں پر ہمیں کس طریقے سے سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور کیوں حصہ لینا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سب ناظرین کو یہ درخواست کروں کہ ہمیں سیاست میں ضرور حصہ لینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو ہم بالکل پیچھے رہ جائیں گے. اور کمیونٹی جو ہے, کمیونٹی کا کام یہی ہے کہ جب سیاست سسٹم کو نہیں انڈرسٹینڈ کرے گی اور پولیٹیکل اس میں انوالو بھی اپنے آپ کو کرے گی, تو بالکل ایسے ہی دیکھیں ابھی دوسری کمیونٹی میں جو ہے کتنی آگے ہم سے نکل گئے, ان کے 3 4 5 ایم پی بھی ہیں اور ہمارے کوئی ایم پی وہاں پر نہیں ہے.
اب صرف ہمارے 2 MPs ہیں، ایک سلمہ زاہد ہیں اور اقرا خالد ہیں. تو ہمارا جو ہے سب سے یہ کہوں گا، لیکن سب کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، لیکن صحت مندانہ طریقے سے کرٹیسائز کریں، صحت مندانہ طریقے اور کسی ہر ایک کی بات کو برداشت کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلط بات کہہ دی تو آپ اس کو فیس بک پہ آ کے اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں. پلیز میں سب سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں ہم ایک ساتھ ہیں، اور لیکن بے شک آپ PC میں جائیں، لبرل پارٹی میں جائیں، NDP میں جائیں، لیکن کسی میں جائیں، گرین پارٹی میں جائیں، لیکن پلیز کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، ہر ایک کی عزت کریں اور ایک صحت مندانہ پالیسی کے ساتھ، صحت مندہ سیاست کے ساتھ حصہ لیں. اور یہی میرا سب سے درخواست بھی ہے. بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. خواتین حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.